अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों। मैं आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं और एक्स्ट्रा कमाई भी कमा सकते हैं और मुस्तकिल कारोबार भी इख्तियार कर सकते हैं। ये आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी, क्योंकि इसमें मैं दो है, एक तो खाना सप्लाई करना और एक कैटरिंग। दोनों नाम आपने सुने हुए हैं। और खाना देना और कैटरिंग, छोटे कारोबार में आप ये है कि अच्छी सी चीज़ें, जिस तरह के अक्सर पाकिस्तान के शहरों में आप देख रहे हैं कि रेडी पे लगा के आते हैं, सुबह चने लगाते हैं, अंडा लगा देते हैं और उसके साथ कुलचे वगैरह ये चलते हैं, हलवा पूड़ी होता है। तो वो एक मुस्तकिल उनकी दुकानदारी है। अब आपको मैं जो सजेशन दूंगा वो ये है कि आप मुस्तकिल ना करें, आप मूविंग रहें। मूविंग रहने का मतलब ये है कि आप छोटे लेवल से शुरू करें, घर पे खाना तैयार करवाएं अपने अपनी बीवी से या अपनी माँ से। तो वो खाना, जैसे मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, दाल चावल है, तो आप दाल चावल तैयार करवाएं, उसको आप ले जाएं कि जैसे मंडी लगी हुई है कहीं पर मजदूर इकट्ठे बैठे हुए हैं, जो यानी गरीब आदमी है, तो आप भी तो उसी में शामिल हैं, मैं यानी मिडल मैन या गुरबत में आप एक्स्ट्रा आमदनी चाहते हैं, तो आप घंटे डेढ़ में वहाँ जाएं। तो वहाँ आप का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, सफाई अच्छी होनी चाहिए। आप रक्षा लें, ओपन रक्षा, उस पे रखें, उसके ऊपर साया लगाएं या किसी सायादार जगह खड़े हो जाएं। स्कूल के बच्चों को हाफ डे की छुट्टी होती है, वहां पर आप खड़े हो सकते हैं। दफ्तरों में छुट्टी होती है, वहां पर आप खड़े हो सकते हैं। और मुनासिब रेट रखें, यानी आप इस तरह करें कि प्रॉफिट रेट अपना कम रखें, तो इंशाल्लाह ये कारोबार आपका चल पड़ेगा और इससे आप यानी अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। ये मैंने कई आदमियों को करते हुए देखा है। मैं आपको एक दर्जी था, वो दुबई में चला गया, कारोबार दुबई में करता रहा, इतना ना चला, वापस आके, हालांकि दर्जियों का काफी कारोबार होता है, कपड़े सीना, जेंट्स के वो कपड़े सीता था, दोबारा वो आ गया वापस लाहौर में। तो उसने वो ना चला तो उसने एक दिन रेडी ली, उस पे उसने दाल चावल घर से तैयार करवाए बेगम से, तो वो यादगार पाकिस्तान ले गया। तो उसके बाद साइड पे उसने खड़ी की, तो उसने इब्तदाई तौर पे कोई 4-5 किलो चावल और किलो डेढ़ दाल, यही उसने तैयार करवाई थी। तो वो उसकी 2 घंटे में बिक गई और उससे उसको 500-600 रुपए का आधार का प्रॉफिट हो गया। तो उसको ऐसी दूसरे दिन उसने थोड़ा सा और बढ़ा लिया, तीसरे दिन, यानी ये कह ले कि 15 दिन बाद और बढ़ा लिया, महीने बाद और बढ़ा लिया। तो ऐसा उसका चला, ऐसा टेस्ट लोगों को पसंद आया कि वो उसने फिर मुलाजम रख लिया। अच्छा, मुलाजम जो है वो बर्तन वगैरह साफ करे, पानी साथ लेकर जाए। फिर उसने वहां करते करते तो उसी एरिया में उसने एक शॉप ले ली। तो इस टाइम उसका बेहतरीन बिजनेस है और बाकायदा अब तो वो हर तरह के खाने जो है वो वहां पर उनको दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी शुरू कर सकते हैं किसी जगह पर भी। जिस तरह उसने शुरू किया कि पहले छोटे लेवल से शुरू किया, फिर उसको बढ़ाया, फिर दुकान ले ली, लड़का मुलाजम रख लिया और अपना कारोबार जो है उसको चला लिया। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोबाइल किचन जो है उसमें तो ये हो जाता है
کہ آپ کی ایک جگہ سیل نہیں ہو رہی تو آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ تقریباً 8 گھنٹے بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مٹیریل ہے، اور آپ انشاءاللہ اس کو سیل کر کے اچھی خاصی آمدن لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے، سکولوں کا، دفتروں کا وقفہ کب ہونا ہے، اور مخصوص آفت، اور آپ کے کسٹمر باقاعدہ لگ جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ گھروں پہ کھانا، جس طرح فوڈ پانڈا والے آج کل دے رہے ہیں، یہ تو ایک کمپنی ہے، آپ اپنے لیول پہ کسی ٹریننگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، کسی ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں بچے ہیں، وہاں رابطہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی ہاں ہم آپ کو کھانا دیں گے دوپہر کا اور سستا دیں گے۔ شہر میں لاکھوں ہاسٹل ہیں جہاں کھانا نہیں ملتا، باہر سے وہ کھانا کھاتے ہیں، صرف ان کو رہائش ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ وہاں پر بھی کھانے کی سپلائی دے سکتے ہیں اور آپ کو اچھی ارننگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اس میں ورائٹی، پھر آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ کارکردگی اور معیار کو آپ نے بہتر رکھنا ہے، وہ آپ بہتر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو، اس کے بعد آپ جیسے جیسے ترقی کرتے ہیں آپ کیٹرنگ کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ کیٹرنگ کا یہ ہے کہ آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، 1,00,000 1,50,000 کا 2 کا سامان لینا پڑے گا، 2 ڈھائی 3 لاکھ کا، وہ لے کے تو آپ چھوٹی سی دکان لے کے کیٹرنگ، تو کھانا آپ کو پکا پکایا دیکھیں، پکا کے دے دیتے ہیں آپ، وہ تو خیر پھر شادی کا ساتھ آ جاتا ہے، فوتگی کا آ جاتا ہے، تو وہ پھر لانگ یعنی لمبے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ کاروبار آ جاتا ہے، وہ پھر آپ تقریبات وغیرہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کی پسند کیا ہے، لوگ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور آپ ٹیسٹ کس طرح کا دیتے ہیں۔ آپ کوالٹی اچھی دیں، ٹیسٹ اچھا دیں، تو میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ اس کاروبار میں اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں کہ آپ اچھا بھلا گھر کا خرچہ اور اپنے بال بچوں کا آپ چلا سکتے ہیں۔ اور یہ پارٹ ٹائم بھی کام ہے اور فل ٹائم بھی ہے، یعنی ہوٹل تو ایک اور چیز آ جاتی ہے نا، یہ آپ کا ہے کسی پمپ پہ۔ اب میں نے ایک پمپ پہ دیکھا تو پمپ کے ٹائر کی دکان تھی، تو ٹائر کے ساتھ ایک ریڈی والا کھڑا ہے، تو اب ٹائر لگانے والا پنچر ہے، ٹرک والا ہے، دوسرا ہے، یار کیا بیچ رہے ہو؟ اور میں جی یہ چیز ہے بریانی گھر سے میں لاتا ہوں۔ اچھا یار ٹیسٹ کراؤ، اس کی بریانی بڑی اچھی تھی، اور جو اس کے مقابلے میں وہی چیز اگر کسی ہوٹل سے لیں تو وہ کافی کاسٹلی تھی، مہنگی پڑتی تھی۔ تو اس نے اس کا کام اسی طرح چل رہا تھا، ایک دن ایک سائڈ پہ رکتا ہے، دوسرے دن دوسرے سائڈ پہ لگا لیتا ہے، ایک طرف آنے والی گاڑی، ادھر سے جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی رکتی ہے، اور اس کا سلسلہ چل پڑا۔ پھر اگر کوئی تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو وہ اپنے کام پہ جو اور کوئی جگہ ہے وہاں کھڑی کر کے تو وہ محنت ہے، کیونکہ محنت کے بغیر تو کامیابی یا سکسیس ممکن نہیں ہے۔ وہ تو آپ گھر بیٹھ کے تو نہیں آپ کو ملے گا نا کچھ بھی، یہ چھوٹا کام ہے۔ میں آپ کو ایک یہی اسی میں بتاتا ہوں، میں ایک محلے میں رہتا تھا، تو ایک بابا جی آتے تھے صبح صبح، تو وہ اس طرح آواز لگاتے تھے، اڈا اڈا یا ٹھیا کہتے ہیں جسے، وہ کہیں اور تھا، تو ان کے چنے جو ہے ذرا تھوڑے سے سپائسی ہوتے تھے، تو جس دن ہمارا جی کرتا تھا کھانے ہیں تو بابا جی آواز لگاتے تھے، ہم دروازہ کھولتے تھے، روکتے تھے، ان سے لے لیتے تھے، وہ جا کے کہیں اور لگاتے تھے جہاں ان کا، مگر وہ راستے میں جاتے جاتے آواز لگاتے ہوئے 2 گلیاں گزرتے تھے، تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ وہ اپنا دیچکا خالی کر دیتے تھے۔ جب اڈے پہ پہنچتے تھے تو پیچھے سے پھر سپلائی منگواتے تھے اپنے بچے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت، میں آپ کو چھوٹا
بزنس بتاؤں گا جس میں خرچہ، اب اس میں آپ کا خرچہ کچھ نہیں ہے. آپ ایک دن ٹرائی مار کے دیکھ لیں بے شک. ہاں ایک چیز ہے، ایگو نہ بنائیں، شرم نہ کریں جو میں اب یہ کروں گا، میں یہ کام کروں گا. نہیں نہیں، یہ بات نہیں. اور بھائی جو آپ کس کے سے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو ڈال کے دیتے ہیں، ان سے مانگے نا کہ ایک دن کا خرچہ وہ دے جائے، تو دیکھیں دم دبا کے کوئی بھی ہو، ہاں رشتے دار ہو یا کوئی اور ہو، نکل جائے گا. یا اگر کوئی آپ پر احسان کرے گا تو ایک دن کے لیے کر دے گا، ایک مہینے کے لیے راشن دے دے گا. آخر میں تو خود کرنا ہے، تو کیوں نہ آپ اپنے اس دائیں ہاتھ کو چلائیں جو دینے والا ہے اور اوپر رہتا ہے ہمیشہ. میں گھر کی مثال دیتا ہوں. میرا سکا بھتیجا ہے، اس کے ساتھ میری بانجی کی شادی ہوئی ہے. دو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے بھی دیے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک 9th میں ہے، ایک 5ویں 6ٹھی میں ہوگا. تو انہوں نے شروع سے کیا کرتے ہیں، گھر پہ رول بناتے ہیں، سموسے بناتے ہیں، چھوٹی سموسیاں گھر میں، اپنے گھر میں دونوں میاں بیوی، قیمے کے بھی آلو کے بھی. یعنی ان کو تلتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، صرف کچے. تو آدھے ان کے گھر پہ ہی بک جاتے ہیں، یا آدھے نہیں تو آدھے سے تھوڑے کم بک جاتے ہوں گے. پھر وہ اپنے اڈے پہ چلے جاتے ہیں. وہاں انہوں نے صاف ستھرا، اور ان کے مقابلے میں کوئی 8 کے 10 دکانیں ہیں، مگر وہ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے صرف جاتا ہے میرا بھتیجا جو ہے، اور 2-3 گھنٹے میں بیچ کے گھر آ جاتا ہے. باقی سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے صفائی رکھی ہوئی ہے، کوالٹی رکھی ہوئی ہے، گھر میں تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. میں تو اپنے گھر کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ میں سے ہی اوپر آیا ہوا ہوں. میں ٹائی والا یا کوئی بہت بڑا وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ روزگار پہ لگیں. آپ کسی پہ تکیہ نہ کریں کہ جی گورنمنٹ دے گی، فلاں انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے آئیں گے، فلاں سے آئیں گے. نو نیور. آپ اپنی محنت کریں اور آگے بڑھتے جائیں. اور پھر اب میں تھوڑا سا کیٹرنگ کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ پیسے انویسٹمنٹ ہے آپ کی ایک دفعہ کی صرف، اور ضرورت اس کی پڑتی ہی رہتی ہے. صرف ایک چیز ہے، ریٹ کم کریں اور جگہ کا تعین کر لیں، اور 3-4-5 مزدور آپ کے رابطے میں ہوں جن کو آپ فوری طور پہ کہیں، وہ مل جاتے ہیں کہیں پہ بھی، لیبر بہت ہے. پھر آپ نے لگانا ہی ہے نا، لگا کے تو 20,000 30,000 15,000 جو بھی جس حساب سے جتنی چیئرز ہیں، جتنا انتظام کرنا ہے، جس طرح کا آپ کر دیکھیں گے اسی طرح کی چپیڑ مار لیں گے اور پیسے آپ ہی لے لیں گے. تو یہ 2 آئیڈیاز میرے ذہن میں آئے تھے. میں نے کہا یہ میں اپنے ویور سے ضرور شیئر کروں گا اور قائل کروں گا کہ آپ کریں، کیونکہ آپ کام کریں گے تو ترقی ہوگی. میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایک ہوٹل سے 10 بنائے ہیں، ایک ٹھیے سے 4 بنائے ہیں. اب آپ کہتے ہوں گے کہ آپ دکھا نہیں رہے، تو میں اس سلسلے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں اتنا چل پھر نہیں سکتا، اتنا ایج کے اس حصے میں ہوں کہ گھوم نہیں سکتا. بہرحال میں ویڈیو بھی بناؤں گا، اس طرف بھی میں آؤں گا انشاءاللہ. آپ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ ہم نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ اور آگے بڑھنا ہے. اور جب آپ محنت کی طرف اور یہ کام جو میں نے آج آپ کو بتایا اس کی طرف چل پڑیں گے تو سکسیس، کامیابی آپ کی طرف خود آئے گی.
और एक आखिरी बात बताता हूँ, वो खाना बच भी जाए तो अपने घर काम आ जाता है। अपने घर भी तो खाना पकाते हैं ना, बाद दफा 2 बंदों का फालतू पका होता है, दूसरे दिन खाते हैं। तो आप बेचें, कुछ ना कुछ आएगा। और इसमें मैं जो बेहतरीन जगह आपको बता रहा हूँ, हॉस्टलों में आप जाएं, राब्ता करें, वहाँ आपको बच्चे मिलेंगे और बच्चे घर का खाना खाने के लिए खुश होते हैं। खा सब्जी हो, दाल हो, कुछ हो, टेस्ट आपका होना चाहिए। आप बदल बदल के उन्हें खाना दें। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपको इतना खुला रिज़्क दे आप संभाल ना सके। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज।